السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کی زندگی کا سفر سچ سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مسلمان سچا ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نئے مسلمان ہوئے تھے کہ میں جو ہوں، میری بہت سی ایسی عادتیں ہیں اور میں چھوڑ نہیں سکتا، تو میں کیا کروں؟ مجھے ایک بات بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولا کرو۔ وہ صحابی گھر چلے گئے۔ جب صبح اٹھے اور جانے لگے کسی کام سے، تو سوچا اگر حضور نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو جو کام انہوں نے سوچے تھے وہ سب سے رک گئے۔ تو جب انسان ارادہ کر لیتا ہے سچ بولنے کا، اس کی زندگی میں ترقی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ سچے، اللہ کے تمام نبی سچے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، اللہ کی کتاب سچی، قرآن سچا، کیونکہ اس میں کسی انسان کا عمل دخل نہیں ہے۔ قرآن سارے الفاظ جو ہیں اور ساری آیات جو ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ تو ہم نے اپنی اگر زندگیوں کو بدلنا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا حکم ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہمیں سچ بولنا ہوگا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قولوا کہو، قولا بات، سدیدا سچی، اے ایمان والو سچی بات کہو۔ پھر اللہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ اللہ آگے اس کو بتا رہے ہیں، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال صحیح کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ پاک ہمارے اعمال، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اسی وقت ٹھیک کریں گے جب ہم سچ بولنا شروع کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد تو سچ ہے نہیں۔ یہ ملاوٹ والی چیزیں جو آپ کو مل رہی ہیں، دودھ آپ کو صحیح نہیں مل رہا، گوشت آپ کو صحیح نہیں مل رہا، مرغی کی فیڈ جو کھلائی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، مطلب کہیں آپ کو سچائی نہیں ملے گی۔ یعنی ہم مسلمان ہیں اور سودی کاروبار چل رہا ہے، شراب چل رہی ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ سارے کے سارے کام اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ اور جتنے آج علماء ہیں پاکستان میں اتنے کبھی نہیں تھے، جتنے قرآن کے نسخے ہیں اتنے کبھی نہیں تھے، جتنے احادیث کی کتابیں ہیں اتنی کبھی نہیں تھیں۔ مگر کیا یہ کوشش کی گئی کہ اللہ کے احکامات پہ چلا جائے؟ آپ حکومت میں نہیں آ رہے، آپ الیکشن نہیں لڑ رہے، آپ اسمبلیوں میں نہیں جا رہے، ٹھیک، مگر آپ جائیں گے اس وقت جب لوگوں کو آپ کا پتہ چلے گا، جب آپ کھڑے ہوں گے الیکشن میں کھڑے ہوں گے وہ لوگ جو صاحب کردار ہیں، ایسے ایمان والے مسلمان جن کے کردار زبردست ہیں، سارے پاکستان کے لوگ ان کو ووٹ دیں گے، وہ اسمبلی میں پہنچیں گے، وہ ہر شعبے میں کام کریں گے۔ اصل میں جب تک ہم سچ نہیں بولیں گے ہماری زندگیاں نہیں بدلیں گی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ کیا وعدہ کر لیا؟ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اس کو زبانی یاد کر لیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قولوا کہو، بولو، قولا بات، سدیدہ سچی، اے ایمان والو سچی بات کرو۔ جس دن ہم یہ شروع کر دیں گے ہوگا کیا؟ آپ کو خالص گھی ملے گا، خالص مکھن ملے گا، خالص دودھ ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے ملے گا کہ ہر آدمی سچ بول رہا ہے، لوگ زکوٰۃ پوری دیں گے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اب وہ اللہ کے احکامات کی طرف آئیں گے، مگر پہلے سچ بولنا ہوگا۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اس میں اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ ہی جو ہیں وہ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں، آپ ہی کی ہم عبادت کریں گے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہمارا، آپ ہی کو ہم مانتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی کی مانیں گے۔ کیا ایسا ہے کہ ہم اللہ کی مان کے زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں صبح سے شام تک۔ اصل میں ہمارا فوکس اور ہماری سوچ کیا ہے؟ دنیا، آخرت ہماری سوچ نہیں ہے، اللہ ہماری سوچ نہیں ہے، ہماری سوچ ہے دنیا اور دنیا کی چیزیں۔
کسی کا اچھا مکان دیکھا، یہ مکان مجھے مل جاتا تو اچھا تھا، کسی کی گاڑی دیکھی، یہ گاڑی مجھے مل جاتی، مجھے اتنی زمین مل جاتی۔ انسان کی اپنی اوقات کیا ہے؟ انسان کو سونے کے لیے ایک چرپائی چاہیے، پہننے کے لیے ایک جوڑا کپڑا چاہیے، کھانے کے لیے تھوڑا سا کھانا جس سے کہ پیٹ بھر جاتا، زیادہ کھا بھی نہیں سکتا۔ یعنی اللہ نے انسان کی ہر جگہ لمٹ لگائی ہے کہ نہ زیادہ کھا سکتا ہے، نہ اس کو بڑی چرپائی چاہیے، نہ وہ 2 جوتے پہن سکتا ہے، نہ 2 شلوار قمیض پہن سکتا ہے، نہ وہ 2 ٹوپیاں لگا سکتا ہے۔ لمیٹڈ ہے ہماری جو زندگی ہے، لمیٹڈ ہے۔ مگر ہماری سوچ جو ہے وہ ایسی ہے کہ ہمارا حوث جو ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بینکوں میں جو پیسہ پڑا ہے وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، وہ اس لیے نہیں آپ کا کہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، وہ تو یہیں رہ جائے گا۔ اور ایک وقت میں کتنا پیسہ اپنی جیب میں آپ رکھ سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو؟ کب بینک ڈیفالٹ ہو جائے، کب پیسہ ختم ہو جائے، کب زمینیں ختم ہو جائیں، کب سیلاب آ جائے اور زمین دریا اپنا رخ بدل لے، 1 منٹ نہیں لگتا۔ انسان کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ کیا ہمیں پتہ ہے ہمارے اندر کیا خرابی ہے؟ ہمارا دل خراب ہو رہا ہے، ہمارا جگر خراب ہو رہا ہے، ہمارے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، ہماری تلی خراب ہو رہی ہے، ہمارا دماغ خراب ہونے والا ہے۔ کسی وقت بھی کسی کا دماغ الٹ سکتا ہے اور وہ کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے رب سے تعلق بنائیں، اپنے رب کی بات مانیں، اپنے اللہ کی بات مانیں۔ اللہ پاک نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کا کیا مطلب ہے؟ حمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو تخلیق کیا ہے کس لیے کیا؟ پیسے کمانے کے لیے، اور چیزیں جمع کرنے کے لیے، اور زمینیں الاٹ کرانے کے لیے، اور بڑے بڑے مکان بنانے کے لیے، اور بڑے اچھے کپڑے پہننے کے لیے، یا وہ کام کرنے کے لیے جن سے اللہ نے منع کیا؟ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں ذرا، ہماری زندگی کیا ہے؟ ہم اگر اچھے اعمال کرنے والے بھی ہیں، میں حج بھی کروں، میں عمرہ بھی کروں، میں مسجدیں بھی بناؤں، میں زکوٰۃ بھی دوں، مگر اگر میں جھوٹ بولتا ہوں میرے اعمال سب بیکار ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ جھوٹ بولنے والا آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ تو بھائی سچ بولنا شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے سارے مسلمانوں نے سچ بولنا شروع کرنا ہے۔ اور سچ کیا ہے؟ سچ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں۔ ایک تو ہے اللہ کی تعریف، ایک ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ تعریف تو ہم کرتے ہیں مگر مانتے نہ اللہ کی ہے نہ اس کے رسول کی مانتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہماری زندگی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم آج سے سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزارنا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا ہے، ورنہ ہمارے اعمال سب بیکار ہو جائیں گے۔ کیا ہمارا سلوک ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ؟ کیا ہمارا سلوک ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ اپنے والدین کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ عورتوں کے کیا ساتھ، ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، اور عام انسانوں کے ساتھ ہم اخلاق ہے ہمارے اندر، ادب ہے ہمارے اندر؟ حضرت علی کا قول ہے، آپ نے فرمایا جس میں ادب نہیں اس میں عقل نہیں۔ جب سے میں نے یہ قول سنا اب میں انسانوں کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جن میں ادب نہیں ہوتا میں سمجھ لیتا ہوں اس میں عقل نہیں ہے۔ انسان جس میں ادب آتا ہے وہ عقل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ بات کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دکھاوے کے لیے ادب، ایک ہوتا ہے دل سے ادب۔ جو دل سے ادب ہوتا ہے تو انسان وہ اپنے آپ کو صحیح کر لیتا ہے، صفائی آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، خیالات میں صفائی اور پاکیزگی آ جاتی ہے۔ اب ہمارا سچ کا سفر شروع ہوتا ہے، تب ہم اللہ کی مان کے چلیں گے۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ ہمارے ارد گرد ہم نظر دوڑائیں تو اللہ ہی پالنے والے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جانور جو دودھ پلانے والے جانور ہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور پہلے ہی ان کے دودھ ان کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ ان کو کہیں کسی کے پاس جانا نہیں پڑتا۔ ان کا کوئی بزنس ہوتا ہے، ان کی کوئی زراعت ہوتی ہے، وہ کسی آفس میں ملازم ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ تو یہ کون پال رہا ہے؟ کوئی پریزیڈنٹ صاحب، کوئی پرائم منسٹر صاحب، کوئی منسٹر صاحب؟ کون پال رہا ہے؟ اللہ پال رہے ہیں۔ پالتے ہمیں ہیں اللہ، اور رب مانتے ہیں انسانوں کو کہ یہ صاحب جو ہیں یہ میرے لیے کچھ کر دیں گے۔
یہ دعا کر دیں گے، یہ پیسے دے دیں گے، یہ ملازمت دلا دیں گے، اللہ کو بھول گئے ہم۔ اللہ کی طرف نظر نہیں ہے، ہماری انسانوں کی طرف نظر ہے کہ انسان ہمارے لیے کچھ کر دیں گے۔ جب ہم اللہ کو بھول جائیں گے، اور اللہ نے اگر بلا دیا ہمیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہمارے سارے اعمال اللہ جانتے ہیں، ہمارے دل میں کیا اللہ جانتے ہیں، ہمارے ذہن میں کیا اللہ جانتے ہیں، ہمارے اعمال ماضی میں کیا تھے، آج کیا ہے، مستقبل میں کیا ہوں، اللہ تو سب جانتے ہیں، کیونکہ اللہ خبیر ہیں، اللہ جاننے والے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سب کے جاننے والے ہیں، آئندہ جو ہونے والا ہے اللہ جاننے والا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، پھر اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ آپ اللہ کو بھول گئے، آپ دنیا میں لگ گئے، دنیا کمانے میں لگ گئے، ساری زندگی دنیا کمانے میں گزار دی۔ اگر آپ کو اللہ نے بھلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ راستہ گمراہ ہو جائیں گے، دین سے ہٹ جائیں گے، اللہ کے احکامات سے ہٹ جائیں گے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، آج ہماری زندگی جو ہے، ہم اللہ کے احکامات سے ہٹے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ ارد گرد معاشرے میں نظر ڈالیں کیا ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کتنا ظلم، بچوں کے ساتھ ظلم۔ عدالت میں 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں عدالت کے اندر، کون ان کو حل کرے گا؟ جب تک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کو پہچانیں گے نہیں۔ آج تو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے۔ جسے کسی کی پہچان ہوتی ہے وہ اس کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ کوئی ایس پی صاحب ہو، ان کے سامنے کوئی غلط کام کرے گا؟ کوئی کمشنر صاحب کے سامنے غلط کام کرے گا؟ کبھی نہیں قانون توڑے گا۔ اللہ تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تو خبیر ہے، مگر اللہ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ اللہ کی معرفت، اس کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ اللہ کی پہچان ملے گی اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے، جب ہم علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور اللہ والے بھی یہ چاہیں گے کہ وہ ہمیں معرفت سے آشنا کرائیں، ہمیں بتائیں، اللہ کے بارے میں بتائیں۔ جب باتیں اللہ کے بارے میں ہوں گی، لمبی لمبی تقریریں، بھائی آپ عربی زبان میں کر رہے ہیں تقریر، کون سمجھے گا؟ عربی تو آتی نہیں، اردو میں کر رہے ہیں، اتنی لمبی کی کہ ایک لفظ بھی ذہن میں نہیں گیا۔ بات اتنی ہو جو کہ انسان اپنے اندر لے لے۔ اب میرا پیٹ ہے چھوٹا سا، میں اس میں 2-4 کلو میں ڈال لوں اندر، وہ ہضم ہی نہیں ہوگا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ جتنا میرا دماغ ہے اس لیول پہ اترنا ہوگا لوگوں کے، اور ان کو اتنا ہی بتانا ہوگا، اتنا ہی سکھانا ہوگا تاکہ ان کی تربیت ہو سکے۔ آج تربیت کا زمانہ نہیں رہا، آج تربیت نہیں کر رہے۔ آج جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ ہوں، اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی آیتیں، ان کے لمبے لمبے ترجمے۔ بھائی مختصر بات کرو نا، کہو اے ایمان والو سچ بولو۔ بھائی آپ میں سے کتنے لوگ سچ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی سچ بولنا ہے، ورنہ اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، ورنہ گناہ معاف نہیں ہوں گے اگر سچ نہیں بولو گے۔ یہ بتائیں نا، لوگوں کو سچ سکھائیں، لوگوں کی تربیت کریں۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نے حج کر لیا، ہم نے عمرہ کر لیا، ہم نے مسجد بنا لی، مسجد کے میں چندہ ڈال دیا، بس ہم پاک ہو گئے۔ ایسے نہیں ہیں، پہلے سچ بولنا ہوگا۔ جب سچ آئے گا تو پھر ہم اپنی ذات کو دیکھیں گے، ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھانا چھوڑ دیں گے، ہمیں اپنے اندر کے عیب نظر آئیں گے، پھر ہم ان عیبوں کو دور کریں گے۔ جب ہم اپنے عیبوں کو دور کریں گے، جتنے بزرگان دین، جو اللہ کے ولی، وہ سارے کے سارے اپنے عیبوں پہ نظر رکھتے تھے، انسانوں کے عیب انہیں نظر نہیں آتے تھے، اور وہ اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا ہوتا تھا؟ وہ پاکیزہ ہو جاتے تھے۔ ایک ایک کر کے بھئی کوئی زبان سے غلط لفظ نکل جاتا، فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے۔ کوئی عمل غلط ہو جاتا، چھوٹا سا، چھوٹے سے چھوٹا بھی، تو اس پہ بھی اللہ سے توبہ کر لیتے۔ تو ایمان والا جو ہے وہ تو اللہ سے ہر وقت توبہ کرتا رہتا ہے، وہ تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، وہ تو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ہر وقت اللہ کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہے ایمان والے لوگ۔ تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت ایمان والوں سے ملے گی، اور ایمان والے جو ہیں وہ لوگ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ کسی بڑی اچھی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ ایمان والے تو کہیں پہ بھی مل سکتے ہیں آپ کو،
وہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا جب آپ اس سے لین دین کریں گے، جب آپ اس سے بات کریں گے۔ ایمان والا الگ ہوتا ہے، منفرد ہوتا ہے، وہ دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے، وہ تقوی والا ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا؟ نہ کسی کالے کو گورے پہ فوقیت ہے، نہ گورے کو کالے پہ فوقیت ہے، نہ کسی عربی کو اجمی پہ فوقیت ہے، نہ اجمی کو عربی پہ فوقیت ہے۔ اگر فوقیت ہے تو تقوی والے کو۔ تقوی والا کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، جو اللہ کو پہلے پہچانتا ہے، اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، ہر کام میں اپنی وہ بات بھی کرے گا تو اللہ سے ڈر کے کرے گا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے پھر میرا کیا بنے گا؟ وہ ڈرتا ہے، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ مجھے شیطان سے محفوظ فرمانا، اے رحمان الرحیم مجھے صحیح عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو بھائیو، اپنی زندگی میں سچ کو لاؤ، سچ آئے گا تو پھر ساری دنیا آپ پہ اعتبار کرے گی۔ آپ جو چیز دیں گے، جو چیز تجارت کریں گے آپ، تو تجارت میں لوگ کہیں گے ان سے سچا کوئی نہیں۔ پاکستان کے مسلمان اور دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ تو سچے لوگ ہیں، وہ تو سچ بولتے ہیں، وہ تو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وہ تو بڑے شفیق ہیں، وہ تو انصاف کرتے ہیں، وہ تو انصاف والے لوگ ہیں۔ وہاں تو آپ کو خالص چیز ملے گی، خراب چیز تو وہ دیں گے نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سچ نہیں ہے۔ جج صاحب کیسے صحیح فیصلہ دے سکتے ہیں جبکہ شہادت دینے والا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اور جھوٹی گواہی دے دے؟ جب وکیل صاحب، دو وکیل ہیں، ایک نے غلط کیس لیا ہوا، اسی کیس کو دوسرے وکیل نے لیا ہوا، ایک کو پتہ ہے دونوں کو کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ کیس اس لیے پلیڈ کر رہے ہیں تاکہ پیسے مل جائیں، کلائنٹ کی جیب خالی کر رہے ہیں۔ اگر سچے ہوتے تو ایک ہی وکیل سچا والا کیس لے لیتا، جھوٹا والا تھوڑی لیتا کہ جو جھوٹے مدعی آ گئے ان کا بھی کیس لے لیا، پیسے بنا۔ کیونکہ دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ہاں بھائی، پیسے آئیں گے تو میں اچھا مکان بناؤں گا، بچوں کو دنیا کی اچھی تعلیم دوں گا، اچھی سی گاڑی رکھوں گا، آرام کی زندگی گزاروں گا۔ آخرت کی تو فکر ہی نہیں۔ آخرت کی جس کو فکر نہیں ہوگی وہ کسی بھی شعبے میں ہوگا وہ خرابی پیدا کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔